بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ACCP سے میں ہوں احمد شیخ۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس زرعی ملک کو ایک بہت ہی اہم محکمہ ہے اریگیشن کا محکمہ، جو اس محکمے کی لک آفٹر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے بہت سے اور بھی ادارے ہیں جو کہ اس محکمے کے لک آفٹر کرتے ہیں۔ پاکستان کا ذمہ دار اس محکمے سے کتنا خوش ہے، پاکستان کا ذمہ دار اس محکمے سے کتنا نقصان اٹھا چکا ہے یا اس محکمے کی وجہ سے ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے، آج ہمارے گفتگو کا موضوع یہ ہے۔ لیکن جس چیز کو ہم فوکس کرنا چاہیں گے وہ ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں بہت زرخیز علاقے جو کہ بڑی بدنصیبی سے بنجر زمین ہو رہی ہے اور وہاں پانی نہیں دیا جا رہا، پانی نہیں مل رہا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت ساری کوششیں کی گئی، بہت سارے وعدے وہاں کے ذمہ داروں سے کیے گئے، اخبارات میں خبریں بھی آئیں، لوکل اخبارات نے اس کو بہت اٹھایا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو ہے اس ایریا کی جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکا۔ میرے ساتھ آج ننکانہ صاحبی کے ایک معروف ذمہ دار قاسم علی شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ڈسٹرکٹ ہیومینٹی فاؤنڈیشن کے آپ ڈائریکٹر بھی ہیں اور اپنے بہت سے فلاحی کاموں میں حصہ بھی لیا ہے۔ ان کے کیا مسائل ہیں یہ انہی کی زبان ہی سنتے ہیں۔ جی قاسم شاہ صاحب، آپ کی کچھ شکایات ہیں کہ پانی روکا گیا، آپ نے بہت سی کوششیں کی، حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو کنسرن لوگ تھے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ آپ کو تسلیاں دی گئیں، لیکن اب زمین اس حد تک بنجر ہونے کے قریب ہے اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ امپلیمنٹیشن آف لا پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ جی بتائیے کس مسئلے کی نشاندہی کرنے کے لیے آج آپ اینٹی کرپشن چینل پاکستان میں تشریف رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام قاسم علی شاہ ہے اور میں ڈسٹرکٹ ننکانہ سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں تقریباً 2 سال سے اپلیکیشن دے رہا ہوں سیکٹری اریگیشنز، CM پنجاب، چیف انجینئر اریگیشن کو کہ ہماری نہر ہے ڈسٹریبیوٹری مانگٹا والا، جو مین کنال ہے وہ سب ڈویژن ہے مانگٹا والا، اور اس کے اندر ڈسٹریبیوٹری کنال جو ہے ہماری مانگٹا والا ہے، اس کے اندر پانی کی شارٹیج ہے۔ 2-3 سال سے بالکل پانی نہیں آ رہا، ہمارے آؤٹ لیٹ جو ہیں وہ خشک پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے بار بار ریکویسٹ بھیجی سب ڈویژنل آفیسر کو بھی اور اوپر ہمارے جو چیف انجینئر ہیں اریگیشن کے، سیکٹری اریگیشن کو، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ آج میں یہاں موجود ہوں اس چینل کی وسادت سے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بنجر ہو رہی ہے، تقریباً ہمارے 8-10 گاؤں ہیں جو ٹیل کے اوپر ہیں، تو وہ بالکل زمین بنجر ہو گئی ہے اور لوگوں کو پانی نہیں مل رہا۔ 2-2, 3-3 ایکڑ کے لوگ مالک ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ آبیانہ بھی لوگ پے کرتے ہیں، آبیانہ پے کرنے کے باوجود لوگوں کو پانی نہیں مل رہا۔ اور میری شکایت کے اوپر جو میں نے ریکویسٹ بھیجی تو نیچے سب ڈویژنل آفیسر کو ریکویسٹ آئی تو انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور سائٹ پہ موقع پہ وزٹ کیا گیا۔ جب وزٹ کیا گیا تو ان کے سب انجینئر رانا علی اور رانا منور ساتھ تھے میرے، تو انہوں نے بقاعدہ لیول چیک کیا تو سائٹ پہ انہوں نے ڈگنگ کرائی ہوئی تھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے۔ ایک تو واٹر لیول جو ڈاؤن ہو گیا وہاں کا ڈگنگ کرانے کی وجہ سے، اور دوسرا انہوں نے ایگری کیا کہ ایک کرسٹ لیول جو ہے وہ آپ کا 6 سے 9 انچ اپ ہے، جو کہ وہ پیچھے جو محکمے والے رہ گئے ہیں سب انجینئر SDO انہوں نے کروا دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم تو آگے ٹیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کرسٹ لیول کو ڈاؤن کریں، اس کو ریموو کریں۔ تو انہوں نے ایگری کیا کہ ہم ریموو کریں گے۔ تو ایگری کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ایک رف پیپر کے اوپر لکھ کے دے دیا، ایک فیک پیپر، جو کہ یہ پیپر ہے فیک، کہ ہم آپ کا جو وہ کرسٹ لیول بھی جو ہے وہ اس کو ریموو کریں گے، اور آپ کا جو میں نے ریکویسٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہماری نہر کو بریچ کیا جا رہا ہے جگہ جگہ سے، تو انہوں نے یہ بھی لکھ کے دیا کہ ہم اس کا PC1 بنا دیا ہم نے اور اس کی لائننگ کروا دیں گے۔ لیکن تقریباً 1-2 سال سے انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ہماری کوئی سنوائی نہیں۔ اور آج ہم یہاں اس چینل کی وسادت سے آئے ہیں کہ ہمارے عوانے والا تک ہماری یہ ریکویسٹ پہنچائی جائے اور ہماری نہر کو جو اس کی کنکریٹ لائننگ کرائی جائے اور ہمارا ٹیل کے اوپر پانی پورا کیا جائے اور جو کرسٹ لیول اپ ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے۔ شاہ صاحب بہت
آپ نے بنیادی طور پر جو تھوڑا سا مسئلہ تھا وہ ہمارے طرف، لیکن مسئلہ آپ کا خاصا گمبھیر نظر آتا ہے. اس چینل کے وساطت سے جو بھی پروگرام کیا ہے اینٹی کرپشن کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس پہ ایکشن بھی ہوا اور بہت سے لوگوں کو اس مسئلے کا حل بھی تلاش کرنے میں اس چینل نے بہت مدد کی. اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرسٹ ٹائم اس کی نشاندہی کب کی تھی، اور یہ کب سے کیونکہ حکومت تو اب اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے، حکومت تو کہتی ہے کہ اریگیشن کی پروموشن کے لیے، اب زراعت کے پروموشن کے لیے تو میکسیمم کام کیا جائے. تو حکومت کے اگر ایوان بالا تک یہ بات جائے گی تو یہ تو یقینی طور پہ اس کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. تو اگر یہ ٹو لانگ پروسیجر ہو گیا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی ایکٹ ہے جس سے وہاں کے غریب کسان جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہوگی. تو آپ کائنڈلی اس سلسلے میں بتائیے گا. سر لاسٹ ٹائم میں نے جو ہے ریکویسٹ بھیجی تھی وہ سی ایم پنجاب کو، اور اس پہ جو محسن لغاری صاحب ہیں، منسٹر ہیں اریگیشن کے، انہوں نے اپنے ریمارکس بھیجے ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کے کیمرے کے سامنے ہے. اس کے باوجود اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. اور آج جو اس ڈپارٹمنٹ جو موڑ کھنڈا ننکانہ صاحب مانگٹا والا، نہار صاحب ڈویژن مانگٹا والا کے کنگ آف کرپشن اور سینئر رانا منور صاحب ہیں، اور جو ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ لوکل اخبار جو کہہ رہا ہے ان کا. اچھا، تو اس کا مطلب بس آپ یہ بتا دیجیے نا کہ لوکل اخبار نے بھی خبر لگائی ہوئی ان کے بارے میں. یہ کنگ آف کرپشنز ہیں جو سابق انجینئر ہیں، رانا علی اور رانا منور ہیں. یہ تو نیوز جی بالکل لوکل ظاہر ہے کہ لوگ افیکٹو ہیں تو وہ اخبارات تک جاتے ہیں. آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ اس چینل تک پہنچے. جی رائٹ. ایک پاور ہوتی تھی میجسٹریٹ کے پاس کہ وہ جو میجسٹریٹ تھا، وہ جو ایس ڈی او تھا، وہ میجسٹریٹ کی پاور رکھتا تھا. تو جب میجسٹریٹ کی پاور رکھتا ہے تو اس کے پاس تو بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں. اس سے پہلے 1998 میں جو ایگزیکٹو انجینئر ہوتا تھا اس کے پاس فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی پاور ہوتی تھی. آپ نے اس کو بھی ابالش کر دیا. تو یہ محکمہ اب کہاں کھڑا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ناانصافی کی آپ کو اب کیا امید ہے؟ آپ کو جو ننکانہ صاحب کی اتھارٹیز ہیں انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کب تک یہ ہوگا؟ سر ہم بار میں نے ابھی جو لاسٹ ٹائم ریسنٹلی میں نے جو ڈپٹی کمشنر ننکانہ ہیں ان کو بھی ایک ریکویسٹ بھیجی اور ڈائری کروا کے آیا میں وہاں کے کہ ہمیں یہ پرابلمز ہے، ہماری دھان کی فصل افیکٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے دھان کی فصل. لوگ غریب لوگ ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. لوگ جو وہاں کے ٹیوبل ہیں یا وہ پیٹر انجن ہیں، وہ بیچارے تیل افورڈ نہیں کر سکتے. 2-3 ایکڑ کے مالک ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکے. تو میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ یہ ہماری اس کی داد رسی کی جائے، ہماری نہر میں پانی چھوڑا جائے اور ہماری نہر کی لیننگ کی جائے. جی بہت بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب. اللہ پاک نے چاہا تو یہ زرعی ملک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے زراعت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. یقینی طور پہ حکومت اپنے طور پہ بہت کام کرتی ہے، لیکن بڑی بد نصیبی کی بات ہے، یہ ہم نے پاکستان کے بہت سے محکموں میں بھی دیکھا، یہاں ہمارے پاس بہت سی شکایات آتی ہیں، انبار آتے ہیں شکایات کے، کہ جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے اس کا بڑا فقدان ہے. جو کہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ آپ کے ننکانہ صاحب میں جو چیزیں ہم نے پڑھی، جو ڈاکومنٹس آپ نے ہمیں دکھائے، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پرومپٹ ایکشن لینا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں لیا. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی یہ آواز ہمارے چینل کے ذریعے جو ہے وہ اگلے ایوانوں تک بھی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی غریب کسانوں کا مسئلہ حل ہوگا، غریب لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا، پاکستان کی زراعت افیکٹ نہیں ہوگی، اور پاکستان کی جو گولڈن سپیرو کہتے تھے یہ انشاءاللہ تعالی پھر ایک اچھے مقام پر کھڑی ہوگی. ہمیں بڑی توقع ہے کہ جو کنسرن لوگ ہماری آواز کو سن رہے ہیں، ایس ڈی اوز، ایکسین جو ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ حالات بہت خراب ہوں، آپ کائنڈلی سمپیتھیٹک وے کو اختیار کیجئے اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کیجیے. احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.